ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا. ایک لفظ کن سے عالم امکان بنا دیا. حال ابا کو اس کا نگہباں بنا دیا. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. خلاق کائنات نے لکھ کر کتاب زیست. خلاق کائنات نے لکھ کر کتاب زیست شبیر کو کتاب کا عنوان بنا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شعر کے اللہ رے جلال رخ شیر کربلا. شیر کربلا. اللہ رے جلال رخ شیر کربلا سارا غرور کثرت لشکر مٹا دیا. مٹا دیا. بہت خوب بہت خوب. مٹا دیا. دوسروں کے اشاروں سے. اور دیکھیے کہ ہم کو بھی یاد کر کے سر عرض کربلا. ہم کو بھی یاد کر کے سر عرض کربلا ہم کو بھی شہ نے اپنا سپاہی بنا دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سپاہی بنا دیا. جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. سپاہی بنا دیا. شکریہ. اللہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. الہی آمین الہی آمین الہی آمین. یہ مختار ہے کہ فیض غم حسین غضنفر میں کیا لکھوں. فیض غم حسین غضنفر میں کیا لکھوں. ایک اشک کو نجات کا سامان بنا دیا. بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا بہت اچھا. بہت کا سما کیا بات ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت عمدہ بہت عمدہ. پاور ہے. اب میں شمع نظامت بڑھا رہا ہوں. ہمارے بے پناہ ہر دل عزیز جناب جہاں سے بھٹی صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ مولا نے ان کی عقیدتوں کا ایک تحفہ یہ دیا ہے کہ آپ نظامت کریں ہماری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک جناب جازب صاحب سے کہ وہ آج کی نظامت کی ذمہ داریاں انجام دیں. واہ 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 ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ آپ کا جو لفظ ہے نا بے پناہ، یہ ایک واحد ورڈ ہے کہ جو اپنے معنی کے مطابق نہیں ہے. بے کا مطلب ہوتا ہے جو چیز حاصل نہ ہو، یعنی بے پناہ جس کو پناہ نہ ملے بیچارے کو. لیکن یہاں بے پناہ سے مراد ہے لامحدود. کیا کہہ رہے ہیں بے مقام، بے بس، بے چار. اسی طرح بے پناہ جس سے پناہ نہ ملتی ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جہاں کا فرق ہے بے پناہ اور بے پناہ میں بہت فرق ہے. واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے. بہت خوب بہت خوب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اور بڑے خوبصورت آپ نے اشعار پڑھے. اللہ قبول فرمائے آپ سلام کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. التماس کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں. جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں بےحد مہربان نہایت رحم والے اللہ سے. آسمان کی قسم ہے اور رات کو آنے والے کی، اور آپ کو کیا معلوم رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسی کوئی بھی جان نہیں کہ جس پر ایک محافظ مقرر نہ ہو. بس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. بے شک وہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے. جس دن بھید ظاہر کیے جائیں گے تو اس کے لیے نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار. آسمان اور بارش والے کی قسم ہے اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے. بے شک قرآن قطعی بات ہے، وہ ہنسی کی بات نہیں ہے. بے شک وہ ایک تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. بس کافروں کو تھوڑے دن کی مہلت دے دو. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. میں التماس کروں گا جناب عباس علی نقوی صاحب سے کہ وہ حدیث کسا کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. جناب عباس علی. شکریہ، خوش قسمتی ہے میری. جزاک اللہ. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فاطمۃ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ذوفا فقلت له ذک باللہ یا ابات من الذوف فقال یا فاطمہ ائتنی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتألہ کانہ البدر فی تمامہ وکمالہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فوادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك تحت الكساء فأقبل نحو الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين
قد أقبل وقال السلام عليك يا عم فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا عم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدو السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة أخي ابن أمي رسول الله فقلت نعم ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أباتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء لما اكتملنا جميعا تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد لما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء ومن بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء البيت خصتي وحمتي ولحمهم لحمي ودمهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطاهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط الأرض إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا
ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال لي أبي إن الله قد آها عليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد. آسني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا قبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيهم من جمع من شياتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا محموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجاته إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة والرب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل وإني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق وأنت الأعلى فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن آمين. أنت قديم الإحسان الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. پروردگارا شب جمعہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم سبھی کو نصیب فرما. بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں اور ہمارے اور آپ کے سبھی کے جو مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. آمین. آل محمد کے صدقے میں اس شب جمعہ کی رحمت سے مرحومین کے اوپر خاص اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار اس وائرس سے تمام عالم میں انسانیت کی حفاظت فرما. کو نیست و نابود فرما. میں یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. آمین الہی آمین الہی آمین. اسباب فراہم فرما. الہی آمین الہی آمین. آقا کے غلاموں میں شمار فرما. الہی آمین. یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ جزاک اللہ قبلہ. بہت شکریہ. میں سامعین بتاتا چلوں آج کی ہمارے اس پروگرام کے جو بانی ہیں وہ ہیں قبلہ ناصر جعفری صاحب. میں آپ سے التماس کروں گا کہ ان کے مرحومین کے لیے اور تمام شرکائے مجلس کے مرحومین کے لیے اور دنیا میں جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم أحد الله الصمد بسم الله الرحمن أحد الله الصمد اللهم صل على محمد. میں اس سے پہلے کہ درخواست کروں سید رفعت سلطان صاحب کے کہ وہ سلام کے لیے تشریف لائیں، ایک آپ سے چھوٹی سی مزید درخواست یہ کہ ہمارے توقیر مہدی صاحب جو ہیں ان کے خاندان کے کچھ افراد جو ہیں وہ بیمار ہیں اور خاص طور پہ اس وائرس سے متاثر ہیں، جن میں خصوصی آپ سے التماس ہے کہ ان کے جو ہیں فادر ان لا قبلہ مشیر نقوی صاحب، ان کے لیے اور تمام ان کے خانوادے کے لیے اور تمام ہمارے شرکاء کے جتنے بھی افراد بیمار ہیں خاندان کے کہیں بھی، ان سب کے لیے 5 مرتبہ جو اما یوجیبو کی تلاوت کر کے دعائیں سیو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أمن يجيب المضطر ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء برحمتك يا أمين سلام الہی آمین الہی آمین الہی آمین الہی آمین۔ میں اب التماس کروں گا جناب رفعت سلطان صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب رفعت سلطان صاحب بواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نعرہ حیدری قبلہ محترم، آپ کی اجازت سے سلام حضرت زینب سلام اللہ کے جو مصائب ہیں ان پر سلام پیش قید میں جب بھی سنا لفظ ردا زینب نے، قید میں جب بھی سنا لفظ ردا زینب نے، تم کو اللہ اکبر اللہ اکبر بہت یاد کیا زینب نے، تم کو عباس بہت یاد کیا زینب نے، قید میں جب بھی سنا اپنے پرچم کے پھریرے میں چھپا لو اللہ اکبر میرا سر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ پرچم کے پھریرے میں چھپا لو میرا سر، دل ہی دل میں یہ کئی بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ زینب نے، قید میں جب بھی سنا چھیننے والوں کو نیزوں سے ستم کرنا پڑا، چھیننے والوں کو نیزوں سے ستم کرنا پڑا، اتنی مضبوطی سے تھا میری ردا زینب اللہ اکبر اللہ اکبر نے، اللہ قید میں جب بھی سنا ہائے عباس کہا
रही हाय अब्बास कहा देर तलक रोती रही बेरी दादश्त में जब पानी पिया अपने कैद में जब भी सुना जख्म जिंदाने रसन कैद गरीबुल वतनी जख्म जिंदाने रसन कैद गरीबुल वतनी जिंदगी जी है के काटी है सजा ज़ैन अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह कैद में जब भी सुना और तेरे गिरने से गिरी थी मेरे सर की रिदा अल्लाह तेरे गिरने से गिरी थी मेरे सर की रिदा आके अब्बास के लाशे पे कहा अल्लाह अकबर कैद में जब भी सुना और उम्र अकबर की बड़े सोच कर अपने बेटे उम्र अकबर की बड़े सोच कर अपने बेटे कर दिए भाई के बेटे पे फिदा ज़ैनब ने अल्लाह अकबर कैद में जब भी सुना उसके जख्मों में कई बार हुए जख्म नहीं उसके जख्मों में कई बार हुए जख्म नहीं पर नहीं छोड़ा कभी फर्शे अज़ाज़ ज़ैनब ने माशाअल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कैद में जब भी सुना लफ्ज़े रिदा ज़ैनब ने तुमको अब्बास बहुत याद या ज़ैनब जज़ाकल्लाह 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 बहुत बेहतर बहुत अच्छा सुल्तान साहब बहुत उम्दा कलाम और बेइंतहा खूबसूरत अदायगी माशाअल्लाह कबूल फरमाएं अपने बच्चों के साथ इलाही आमीन इलाही आमीन। मुझे हुक्म हुआ कि डॉक्टर कमर आबिदी साहब को मैं इनवाइट करूं माइक पे, वो कोई अहम पैगाम जो है वो देना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब जो है, उसके लिए इल्तमास करूंगा जनाब डॉक्टर कमर आबिदी साहब को तशरीफ लाएं माइक पे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब हजरात की खिदमत में मैं चाहता हूं कि ये जो आइंदा जो वेकेशन आ रहा है, जहां जिस वक्त ज़्यादा क्राउड्स होते हैं खुसूसन न्यूयॉर्क में और दूसरे अहम सेंटर्स पर, मैं चाहता हूं कि अपने मोमिनीन को एक छोटा सा पैगाम दूं। जो हम ये देख रहे हैं हमारे करीबी रिश्तेदारों में,
ہمارے قریبی دوستوں میں درجنوں ایسے واقعات ہوئے ہیں جو صرف آدھے گھنٹے کے لیے گئے تھے اور پھر بیمار ہو گئے اور بڑی مشکلات میں وہ پورا گھر کا گھر پریشان. پھر وہ ان کے وہ بچے جو آتے ہیں یا جو جوان ہیں یا وہ ہیں وہ اپنے گھر لاتے ہیں اور پھر گھر کے سارے لوگ اس میں بیمار ہو جاتے ہیں. تو میری التجا ہے اپنے مومنین بھائیوں بہنوں سے سب سے کہ احتیاط کیجیے کراؤڈس میں جانے سے. یہ چند دن خصوصاً جب کہ ساری قوم باہر آ جاتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مومنین محفوظ رہیں. اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا ایک 10 نکاتی وہ بھی بھیجا ہے آپ حضرات کی خدمت میں. اور یہ کیونکہ اب 54 ملین پیپل ہمارے صرف یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور ہندوستان میں ہندوستان میں 34 ملین پیپل اس سے متاثر ہیں جو آپ زیادہ واقف ہیں اس سے بہت قریب ہیں وہاں پر. اور امریکہ میں 823,000 people passed away for nothing but just being together. تو یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ حضرات کوشش کریں کہ جہاں جہاں ممکن ہو سکے ویکسینیشن کرائیں اور جو ویکسینیشن کرا لیے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بوسٹر بھی لگوا لیں. یہ بہت اہم ہے. بعض لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں مگر یہ ہے یہ واقعہ ہے اور یہ کرنی چاہیے. سائنس اسپیکس لاؤڈر. 52% people are vaccinated today in America جبکہ ہر چیز فری ہے اور اس کے باوجود ہم 38% ہم میں ابھی وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں جو اچھی بات نہیں ہے. تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں چھوٹا سا وہ تھا کہ اور جتنے ہم ہیں اکثر ہمارے میں مومنین میں دیکھا ہوں کہ لنگ کے پرابلم سے ہارٹ کے پرابلم سے ایوری آلٹرنیٹ ان یونائٹڈ اسٹیٹ ہیز اے ہارٹ پرابلم پلس ڈائبٹیز. یہ 3 ایسے امراض ہیں جو پہلے یہ کیے جاتے ہیں ان ایمونو کمپرومائزڈ. اور جو لوگ وہ ہیں جو کینسر کے کسی بھی قسم کے کینسر سے ہیں اور جو ریڈیشن اور اس میں گئے ہیں تو یہ لوگ جو ہے پہلے بہت ہی نقصان میں رہیں گے. تو احتیاط کیجئے کہ نہ جائیں. اور دوسرے اور ایک وہ کرنا چاہ رہا تھا ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا تھا یہ میں جو حجت الاسلام وسیم عباس صاحب نے 2 ہفتے پہلے ہمارے فورم سے اردو فاؤنڈیشن سے یہ بھیجایا تھا کہ یہ پہلی تاریخ جو ہے جو نیا سال کی جو یہاں پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور سارے کرتے ہیں اس سال شہزادی کے طفیل شہزادی کے یہ کا گھرانہ جو ہے کس مصیبت سے گزر رہا ہے یہ ایام فاطمیہ ہے. اور ہم کو چاہیے کہ اگر مبارکباد دینا ہے تو کچھ دن ٹھہر کے دے دیں. 7-8 تاریخ کے بعد یہ کیا جا سکتا ہے مگر احتیاط کیجیے. شہزادی کی دعا ہیں جو ہم آج ہیں یہاں. بے شک بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب سلامت رہیں آپ. سلامت کے صدقہ ہیں ہم لوگ جو یہاں کرنا چاہیے. تو کوشش کیجیے کہ یہ جو مبارکبادیں ہیں وغیرہ اس کو پوسٹ پون کر دیں تو بہتر ہے. یہ میری گزارش تھی سرکار کا. میں ورڈ آگے بڑھا رہا ہوں جس سے میں متاثر ہوا. بس اور وقت نہیں لیتا. بہت شکریہ جزاک اللہ. بڑے دونوں ہی آپ کے بڑے خوبصورت پیغام ہے اور یہ واقعی ضروری ہے. اور میں سامعین سے پھر کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی اوپینین جو ہے وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے. اس کو آپ یقیناً اہمیت و وزن دیجیے گا اور احتیاط کیجیے گا. ویسے بھی میں عمومی طور پہ میری جو بھی میں نے دیکھا کہ ہمارے جو ماشاءاللہ مومنین ہیں وہ دوسرے طبقات کی نسبت میں نے انہیں دیکھا زیادہ طور پہ باشعور ہیں اور بہتر اپنے آپ کو کیری کرتے ہیں اور اس حوالے سے لیکن پھر بھی یاد دہانی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں بغیر کسی تاخیر کے پہلے ہی میں علامہ کا 6 منٹ جو ہے وہ ٹائم زیادہ لے چکا ہوں. اب بغیر مزید کسی تاخیر کے التماس کروں گا جناب قبلہ ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. جناب قبلہ ریحان حیدر زیدی صاحب. اور محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد صلوات محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى الصمد لم يلد ولم يكن له
مولانا माशाल्लाह बड़ी क्लियर आज आपकी तस्वीर आ रही है। जी, बैकग्राउंड भी बहुत खूबसूरत है और माशाल्लाह माशाल्लाह। अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वताअतना निज़ामन लिल्लाह व इमामतना अमानन लिल फुरक़ा वल जिहाद इज़्ज़न लिल इस्लाम वस्सब्रा मऊनतन अला इस्तिजाबिल अज्र। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले अज़ीज़ान गिरामी। मैंने बहुत ही मुख्तसर सा खुतबा पढ़ा, जहाँ से भाई समझ गए होंगे कि मैंने खुतबा भी पूरा नहीं, बस बिस्मिल्लाह में और दुरूद और सलाम के जरिए से अपना वक्त बचाया, ताकि इंशाअल्लाह जो बातें पहुंचाना चाहूँगा पहुंचा दूँ। एक बात और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि मैं आज दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर हूँ और यहाँ जौनपुर शहर आया हुआ हूँ। ज़रूर आपके यहाँ कोई ना कोई आपके इस मजलिस में शरीक होंगे। जौनपुर के लोग, यूपी में एक जगह है, वहाँ एक आलिम दीन का आज चेलुम है, तो उसमें मुझे मजलिस को खिताब करना, तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ। लिहाजा आप हजरात की मोहब्बतों का शुक्रिया और आप हजरात की खिदमत में अर्ज करूँ कि माशाल्लाह से सर्दी जो है अपने पूरे उरूज पे है और उसी के एतबार से आप हजरात देख रहे होंगे। अब जहाँ तक ये क्लियरिटी की बात है कि शफाफ तस्वीर, ये आप हजरात की मोहब्बत का नतीजा है जो मैं हजरात के सामने हाजिर हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आप हजरात तक अपनी बात को पहुँचाना चाहूँगा, क्योंकि अय्याम अज़ाए फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी बयान फरमा रहे थे, और वो गाइडलाइन गवर्नमेंट की जो है, आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक तिब के एतबार से, जो तिब्बी अहकाम है यानी मेडिकल के एतबार से जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जो शराइत होते हैं, उन्हें फॉलो भी करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारी मजालिस का आज ये जो चौथी मजलिस है इस महीने की, हमारा मौजू चल रहा है शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। शहजादी के उन्वान से ही बात चल रही है। हमने पहली मजलिस में पेश किया था खुतबे का मुकद्दमा के हमदे परवरदिगार, और खुतबे की सनद आप हजरात के सामने 17 अहले सुन्नत ने इस खुतबे की तस्दीक की है और आज से नहीं, उसी कर्न से चलता चला आ रहा है। उसके बाद हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि शहजादी सलामुल्लाह अलैहा ने किस मारकतुल आरा खुतबे को जो दिया है, और वो सरजमीन मदीना पर मस्जिद नबवी में दिया है। खुतबे का बहक के मौज़ूआत मैंने आपकी खिदमत में पेश किए थे कि वहदानियत परवरदिगार से लेकर के और आखिर मसाइल तक शहजादी ने तमाम चीज़ों को मुतवज्जे किया है। और हम यहाँ पहुँचे थे कि शहजादी सलामुल्लाह अलैहा जब खुतबा दे रही थी, तो उस वक्त आप एक मर्तबा मुतवज्जे हुई थी मजमे की तरफ, और मुतवज्जे होने के बाद आपने इरशाद फरमाया था कि हमारी ज़रूरत क्या है। वहदानियत आप बयान कर चुकी, मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका। रिसालत की बातें आप बयान कर चुकी, मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका। अब मरहला आता है वहदानियत खुदा, तौहीद खुदा और रिसालत के बाद मरहला आता है इमामत का। और मैंने जो आज सरनामे कलाम करार दिया है वो यहीं से अपना खुतबा शुरू करूंगा जितना मुझे वक्त मिलेगा। उसके बाद इंशाल्लाह आइंदा आने वाली मजलिसों में, चूंकि अज़ाए फातिमिया की मजलिसें होंगी, तो उसी में इंशाल्लाह इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। शहजादी ने इरशाद फरमाया वत्ताअतुना निज़ामन लिल मिल्ला, और अल्लाह ने कहाँ खिताब फरमा रहे हैं आप? मस्जिद नबवी में।
اور اتفاق سے آج میں بھی مسجد میں بیٹھ کر کے اس خطبے کی تلاوت کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے. ماشاءاللہ مسجد ہے جہاں بیٹھا ہوا ہوں، اور اس مسجد میں بیٹھ کر کے الحمدللہ میں بھی ایک خطبے کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں کر رہا ہوں. شہزادی نے ان لوگوں کو متوجہ کرایا اور متوجہ کرا کے آپ ارشاد فرماتی ہیں وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور ہماری اطاعت کو امت کی ہم آہنگی کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے. اللہ نے ہماری اطاعت میں اتحاد رکھا ہے. اللہ نے ہماری اتباع ہماری اطاعت میں، یعنی ہماری اطاعت جو کریں گے اس میں ایک نظام رکھا ہے، انسانوں کو مرتب کیا ہے، ایک سسٹم رکھا ہے. جتنی ہماری اطاعت میں آتے جاؤ گے اتنے ہی ایک سسٹم میں آتے جاؤ گے، اتنے ہی منظم ہوتے جاؤ گے. جتنی ہماری اطاعت کرو گے اتنے ہی منظم بنتے چلے جاؤ گے. اگر امت اسلامیہ میں اس جملے پہ ذرا سی شرح کرنا چاہوں گا اور بڑی جلدی آپ حضرات کی خدمت میں باتوں کو پیش کروں گا، مجھے معاف کیجیے گا، میں ذرا سا جلدی بولنے کا، کم وقت میں زیادہ پہنچانے کا کچھ عادی بھی ہوں. مجھے اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ جہاں سے بھائی خاموش بیٹھے ہیں اور مجھے دعاؤں سے نہیں نواز رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ حضرات کی خدمت میں امت اسلامیہ اہل بیت کی امامت پر اگر جمع ہو جاتی تو اس میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ نظام للملہ کا مطلب کیا ہے جانے گرامی، اس سے ملاحظہ فرمائیے آپ. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اللہ نے ایک سسٹم رکھا، اطاعت میں ایک منظم انسان کو بنایا ہے. اور دوسرا جملہ سنیے، میں اس پہ یہیں رک جاؤں گا، زیادہ شرح دوں گا تو میں شہزادی کا خطبہ پہنچا نہیں پاؤں گا. دوسرے جملے میں کیا ارشاد ہوتا؟ وَإِمَامَتُنَا، اور ہماری امامت. وہاں شہزادی نے ارشاد فرمایا ہماری اطاعت، یہاں شہزادی ارشاد فرمائی ہماری امامت. وَإِمَامَتُنَا، ہماری امامت. اس کا مقصد یہ ہے کہ شہزادی بھی امام ہیں. توجہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے جملہ کہاں سے پڑھا؟ اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں. ذہن گرامی ملاحظہ فرمائیے گا، ظاہری اعتبار سے ہمیں شہزادی امام نظر نہیں آتی کیونکہ امام ہونے کے لیے مرد کی شرط ہے. لیکن میں چھٹے امام کی حدیث کا ایک سہارا لیتا ہوں اور یہ حدیث آپ کے کام میں آئیں گی. اصول کافی بیان فرماتی ہے، امام ارشاد فرماتے نحنو حجت اللہ، ہم اللہ کی حجت ہیں علی الخلق، خلق کے اوپر. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جد ماجدہ ہمارے اوپر حجت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعرہ صلوات، ملاحظہ فرمائیے، جو پوری کائنات کے امام بن رہے ہیں ان کے لیے امامت شہزادی فرما رہی ہیں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یعنی جو پوری کائنات کے حجت ہیں ان کے لیے شہزادی سلام اللہ علیہا حجت ہیں. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں امامتنا مان للفرقہ، اور ہماری اطاعت کو اللہ نے تفرقے سے بچانے کا ذریعہ بنایا، اختلاف سے بچانے کا ذریعہ بنایا. ہماری اطاعت میں اگر تم آ گئے، ہماری امامت میں اگر تم آ گئے تو اب کنٹروورسی نہیں ہوگی. ہماری امامت میں اگر تم آ گئے تو اب اختلاف نہیں ہوگا. آواز آ رہی ہے حضرات تک میری؟ بے شک بے شک بے شک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری امامت کو تفرقے سے بچانے کا، اس لیے کہ اگر امت اسلامیہ امامت پر جمع ہو جاتی ہے عزیزان گرامی تو اس امت کے اندر تفرقہ نہیں ہوتا. امت محمدیہ میں جو بھی تفرقہ وجود میں آیا ہے وہ بنی ہاشم کے ساتھ محض حسد اور عداوت کی وجہ سے آیا. یعنی لوگوں نے بنی ہاشم سے عداوت کی ہے، لوگوں نے بنی ہاشم کی مخالفت کی ہے، لوگوں نے بنی ہاشم سے حسد کیا ہے. اور میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. عبداللہ ابن زبیر کی جب حکومت قائم ہوئی ہے واقعہ کربلا کے بعد، عبداللہ ابن زبیر نے جب حکومت کی ہے مکے میں اور یہ حاکم بنا ہے سن 62 ہجری کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد، تو اس نے ایک بیان دیا کہ چونکہ صلوات میں محمد اور آل محمد پر درود بھیجا جاتا ہے اور میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا لہٰذا میں صلوات نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. آواز بلند صلوات.
عداوت پہچانیے عبداللہ ابن زبیر کی حضران گرامی کیا کہتا اس نے تو اہل بیت علیہ السلام کے شہزادی نے ارشاد فرمایا کیا ہماری امامت کو تفرقے سے بچانے کا اللہ نے تفرقے سے بچانے کا ذریعہ بنایا ہے ذریعہ کہ ہماری امامت اس وقت جب تم ہماری امامت پہ رہو گے تو اختلاف میں نہیں رہو گے. اب شہزادی ارشاد فرماتی ہیں والامر بالمعروف مصلحۃ للعامہ اور امر اور بالمعروف کا جو حکم دیا ہے اچھے کاموں کا جو حکم دیا ہے اللہ نے وہ عوام کی بھلائی کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی جتنے معاشرے میں کام اچھے ہوں گے اتنا ہی بھلائی ہوگی انسانوں کے لیے اتنی ہی کامیابی ہوگی انسانوں کے لیے. اور یہ مجلس چونکہ اصال ثواب کی ہے اس کے بانی جو ہیں جناب ہیں حضرت ہیں اور ملاحظہ فرمائیے تاکہ اس مجلس کا ثواب ان کے مرحومین کی روح کو اصال ہو جائے ان کی روح تک پہنچے. تو میں خطبے میں ایک چیز اور لے کر کے آیا جو شہزادی نے ارشاد فرمایا. شہزادی ارشاد فرماتی اس لیے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کریں. ہر انسان یہ چاہتا ہم اپنے ماں باپ کے لیے کار خیر کریں. اور وہ بڑے بدقسمت افراد ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے لیے کچھ کر نہیں پاتے ہیں. اللہ ان سے توفیقات کو طلب کر لیتے. شہزادی ارشاد فرماتی امر بالمعروف کو لوگوں کی بھلائی کا ذریعہ بنایا وبر الوالدین وقایۃ من سخط. آواز آ رہی ہے آپ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شہزادی نے ارشاد فرمایا وبر الوالدین وقایۃ من السخط اور اللہ نے والدین پر نیکی کرنے کو یعنی والدین پر ماں اور باپ پر جو جتنی نیکی کرے گا تو اللہ نے قہر الہی سے بچنے کا ذریعہ بنایا. سبحان اللہ. نیکی کرتے یہ میں نہیں کہہ رہا شہزادی کے جملے میں سے ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی میں نے جو مرتب کیا وہ میں پیش کر رہا ہوں. شہزادی سلام اللہ علیہا مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے خطبہ جو دے رہی ہیں یا کھڑے ہو کر جو خطبہ دے رہی ہیں اتنے افراد کی موجودگی میں جو کہہ رہی ہیں آپ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے نہیں پہنچا رہی. وبر الوالدین وقایۃ من السخط اللہ نے ماں باپ پر نیکی کرنے کا قہر الہی سے بچنے کا ذریعہ بنایا. یعنی جتنا ماں باپ میں نیکی کرو گے اتنا قہر الہی سے بچو گے اتنا عذاب الہی سے بچو گے. اور میں آئیے اس قہر الہی پہ جو اس خطبے کی شرح میں حدیث آئی ارشاد ہوتا من اسقط والدین اسقط اللہ. جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اللہ اکبر. ومن اغضبہما فقد اغضب اللہ اور جس نے اپنے والدین کو غصہ دلایا اس نے اللہ کو غصہ دلایا. ملاحظہ فرمائیے آپ سبحان اللہ. وبر الوالدین وقایۃ من السخط اور اللہ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو اللہ کے قہر الہی سے یعنی بچایا ہے. اور دوسرا جملہ اور سنیے کمال ہے شہزادی سلام اللہ علیہا کا علم لدنی کی مالکن. اگر یہ جملے نہ پڑھیں تو کون پڑھے گا. میری وہ شہزادی جس نے لسان رسالت سے علم حاصل کیا ہو جو مخدن وحی ہو جو مادن وحی ہو جس کا گھر وحی کا مرکز رہا ہو جہاں ملائکہ کی آمد و رفت ہو جہاں مرضی پروردگار ٹھہری ہوئی ہو. اگر وہ شہزادی نہ بیان فرمائیں وَصِلَةَ الْأَرْحَامِ مِنْ مَوْطٍ فِي الْعُمْرِ وَمِنْ مَوْطٍ لِلْعَدَدِ اور اللہ نے صلہ رحمی کو اپنے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو رشتہ داروں سے اچھے تعلق رکھو. اس صلہ رحمی کو عمر کی درازی کا سبب بنایا ہے یعنی عمر میں اضافے کا سبب بنایا ہے. جتنا صلہ رحم کرتے رہو گے اتنا تمہاری عمر میں اضافہ ہوتا رہے گا اتنی لوگوں میں تمہاری عزت اور وقار بڑھتا رہے گا. شہزادی سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی. اور اس کے بعد شہزادی ارشاد اب احکام خدا کی طرف آتی ہیں آپ. والقصاص حقنا للدماء اور قصاص کو خون کی ارزانی روکنے کا سبب بنایا ہے. اللہ نے یہی تو ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اے صاحبان عقل تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. قصاص کیا؟ کسی نے کسی کا قتل کر دیا
تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کرو، تاکہ اب یہ شریعت کے احکام اپنی جگہ پہ ہیں، کیسے کرنا، کیا کرنا، کیسے دیت ہے، کیسے قصاص ہے، کیسے حدود جاری ہوں گے، یہ الگ بحث ہے. لیکن شہزادی ایک پیمانہ دے کے جا رہی ہے، شہزادی ایک قانون بتا کر جا رہی ہے کہ اگر تمہیں کسی نے قتل کیا تو شریعت کا حکم یہ ہے اسے قتل کرو. کیوں؟ تاکہ خون جو بہایا گیا ہے اس کی کوئی قیمت تو سامنے آئے، تاکہ اس کو یہ تو احساس ہو کہ ہاں خون بہانے کی سزا کیا ہے. والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرہ، اور اللہ نے وفائے نذر کو مغفرت میں تاثیر کا سبب بنایا ہے. جو اپنی نظروں کو پورا کرتے، منت مان لیتے، کسی نے کوئی نظر مانی اور اس نے پورا کر دیا، اور جب پورا کر دیا تو اس میں جلدی ثواب ملے گا، مغفرت جلدی ہوگی انسان کی. وتوفیۃ المکائیل والموازین تغییرا للبخس، اور پورے ناپ تول کے ساتھ چیز کو دی جائے تو پھر کم فروشی نہیں ہوگی، اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. یعنی اگر تم کم ناپ تول نہیں کرو گے تو اب کم فروشی نہیں ہوگی، یعنی تمہاری اجناس، تمہاری جنس، تمہارے آئٹم زیادہ بکیں گے، تمہارا سامان زیادہ بکے گا. پورا ناپ تول کرو گے تو اللہ برکت دے گا. والنہیہ، اور اس بات پر میں مجلس کو شاید آج ختم کر دوں گا، اس کے بعد والی مجلس میں انشاءاللہ اس سے بات آگے بڑھے گی. والنہیہ عن شرب الخمر تنزیہا عن الرجس، اور اللہ نے شہزادی ارشاد فرماتی ہیں شراب نوشی کی ممانعت کو آلودگی سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی تم شراب سے دور رہو، اور جتنا تم شراب سے دور رہو گے اتنا گندگی سے اور پلیدی سے دور رہو گے، اتنا تم مشکلات سے دور رہو گے، اتنا تم نجاستوں سے دور رہو گے. ایک بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، شہزادی شراب کا تذکرہ مسجد نبوی میں کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ اکبر. توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بیٹھے ہیں اور آئے ہیں آج جمع ہوئے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جس کا ماضی گندا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ضرور ان کا ماضی خراب رہا ہے، ضرور ان کے اندر کوئی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو مستقبل میں پھر خراب ہونے والی ہیں. شہزادی پہلے والے کو بھی یاد جا رہی ہے، توجہ چاہ رہا. جہاں سے بھائی ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، تمام مومنین کی، جہاں بھی صاحب بھائی جو کہ ماشاءاللہ میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے لیے سب جو ہے ماشاءاللہ قابل احترام ہے. ایک جملہ میں پیش کر دوں، شہزادی نے ان کی حقیقتوں کو بھی بتایا، تم ماضی میں کیا تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی بتانا چاہتی ہیں کہ تم مستقبل یعنی فیوچر میں کیا بننے والے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی پہ رسول اللہ نے حدیث ارشاد فرمائی، لعن رسول اللہ فی الخمر عشرا، رسول اللہ نے ایسے 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے. یہ حدیث کی شرح ہے، شہزادی کے خطبے میں شرح آئی ہے اسی شراب نوشی کے اوپر. اللہ کے رسول نے 10 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. وہ 10 لوگ کون ہیں؟ خغارسہا، جو شراب کی کھیتی کرتا ہے اس پہ لعنت. وحارسہا، جو شراب کی حفاظت کرتا ہے اس پہ لعنت. وآثرہا، جو اس کو کشید کرتا ہے، ملاتا ہے اسے، اس پہ لعنت. اور وہ ساقیہا، اور جو اسے پیتا ہے اللہ کے رسول کی لعنت، اللہ کی اس پہ لعنت ہے. وحاملہا، اور اس کو پلانے والے پہ لعنت، اور اس کو حمل نقل کرنے والوں پہ لعنت. یعنی اگر کوئی یہاں سے وہاں اسے پہنچا رہا ہے، صرف پہنچانے والا ہے تو اللہ کی اس پہ لعنت ہے. اور اگر کوئی اس کو وصول کر رہا ہے تو بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے. اور اگر کوئی اسے بیچ رہا ہے تو بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے. وہ مشتری، ہاں، اور اگر کوئی خرید کے کسی کو گفٹ دینا چاہتا ہے اس پہ بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے. وہ اکلا ثمنہا، اور جو ان تمام چیزوں کی قیمتیں کھاتا ہے اس پہ بھی اللہ کے رسول کی لعنت ہے. شہزادی نے بھرے مجمع میں ایک احکام اسلامی پہنچایا ہے. یہ وہ شہزادی سلام اللہ علیہ ہے اذان گرامی کہ جو اس بھرے ہوئے دربار میں احکام بتا رہی، امامت کو بتا رہی، اطاعت کو بتا رہی،
والدین کے احترام کو بتا رہی ہیں اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو بتا رہی ہیں، امر بالمعروف کو بتا رہی ہیں. اور ابھی خطبہ آئے گا جب آپ متوجہ ہوئی ہیں مہاجرین کی طرف، آپ متوجہ ہوئی ہیں انصار کی طرف، آپ متوجہ ہوئی ہیں پھر مجمع کی طرف. یہ سارے وہ خطبے ہیں جان گرامی جو شہزادی کے ایام عزائے فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں آتے رہیں گے. میری شہزادی کیا فرماتی ہے، اور شہزادی سلام اللہ علیہا جو فرما رہی ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا آپ حضرات کی خدمت میں کہ جو میری شہزادی سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہے. شہزادی سلام اللہ علیہا اس بھرے دربار میں جو پیغام دے رہی ہیں، تو کیا محمد کی بیٹی ہونے کے ناطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم خاتون کائنات کی ہیں، تو کیا اس عظیم خاتون کو عزیزان گرامی اتنی بڑی سزا یا اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جمع کیے گئے، لکڑیاں جمع کی گئیں. اب میں جملہ کیسے پڑھوں آپ کی خدمت میں وہ روایت پڑھنا چاہتا ہوں بعین ہی جو شہزادی کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. اللہ اکبر. میں اپنے پاس ایک جملہ نہیں پڑھنا چاہتا، وہ الفاظ پڑھ کے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جب شہزادی پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، شہزادی آواز دیتی یا ابتا یا رسول اللہ کذا کانا یفعلوا بخلیفتک وابنتک. اے بابا، اے رسول خدا، آپ کے بعد کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ میں یہ رفتار ہوگی؟ پھر آپ نے ایک آہ سرد بھری، ایک آہ سرد بھرنے کے بعد کہتی آہ یا فضہ. اب اگر آپ اہل دل ہیں، آپ کی مجلس میں مومنین بھی ہے، آپ کی مجلس میں سادات بھی تشریف فرما، سب سے معذرت کے ساتھ میں شہزادی کا یہ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ شہزادی سلام اللہ علیہ کہتی آہ یا فضہ الیکی فخذینی فقد واللہ قتلا ما فی احشائی من حمل. اے فضہ آؤ مجھے سنبھالو، خدا کی قسم انہوں نے اس کا قتل کر دیا جو میرے شکم میں موجود ہے. اللہ اکبر. مجھے سنبھال، انہوں نے اس کا قتل کر دیا جو میرے شکم میں ہے. پر میں ایک روایت کا میں نام نہیں لے رہا، اس لیے لفظ ثانی استعمال کروں گا، آپ سمجھ جائیے گا. لفظ دوم استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. ان الثانی رفض فاطمہ، دوسرے نمبر کے آدمی نے فاطمہ زہرا کی طرف اپنے لات کے ذریعے سے حملہ کیا. محسن، یہاں تک کہ محسن ساقط ہو گئے. اللہ اکبر. بس ایک جملہ مصیبت کا اور سن لیں جو روایت میں آیا ہے. فرفض الثانی یعنی وہی دوسرا، فرفع اسوافق الثانی السیفا وہو فی غمدت فوجع به جنبها. وہ شیطان نے شمشیر کو بلند کیا اور شمشیر غلاف کے اندر تھی اور اس شمشیر کو پہلو زہرا پہ مارا. زہرا کا پہلو شکستہ ہو گیا. اور یہ آخری جملہ وَالنَّبْتَا مِسْمَارُ الْبَابِ فِي صَدْرِهَا، اور جو دروازے کے اندر کیل تھی وہ سینہ زہرا کے سینے میں بند تھی. زہرا نے آواز دیا علی تیری زہرا مظلوم ہے. شہزادی کی جملہ پڑھتی نہیں. سبت علی مصائب لو انہا سبت للایام سرنا لیالیا. الا لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلمون ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللہ اکبر. حسین حسین حسین.
جزاک اللہ مولانا، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ کہ شہزادی کونین پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت، بے شمار بے شمار حق بے شمار غصب بے کرنے شمار والوں پہ لعنت، بے شمار بے اس کو شمار بے دربار میں شمار بے شمار بلانے والوں پہ، کھڑا رکھنے والوں پہ لعنت بے شمار، بے شمار بے تحریف کو شمار پھاڑ دینے والوں پہ لعنت بے شمار، بے شمار بے میرے شمار شہزادی کے رونے پہ پابندی لگانے والوں پہ لعنت بے لعنت بے شمار، شمار بے بے شمار کے بے روزے شمار کو منہدم کرنے والوں پہ لعنت لعنت بے بے شمار، بے شمار بے شمار بے اور جو شمار آج تک روزہ بننے نہیں دے رہے ان پہ بھی لعنت بے شمار۔ بے شمار بے بے شمار بے شمار بے شمار۔ التماس کروں گا جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، زیارت و دعا کروائیں۔ جناب ڈاکٹر قمر عابدی۔ اللہ اکبر۔ وعظم اللہ اجورنا واجورکم۔ زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اپنی جانب سے، اپنے والدین، تمام مومنین و مومنات، خصوصاً ناصر جعفری صاحب کی فیملی کی طرف سے، قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفى، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن السار والبتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اشہد انک كنت نورا في الاصلاب اصحاب الشامخة والارحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبس من الملهمات ثيابها، واشهد انك من دعام الدين واركان المؤمنين، واشهد انك الامام البر التقي رزيزك هادي المهدي، واشهد ان الائمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوسطى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياء ورسله أني بكم مؤمن ويا بكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم ولا أرواحكم ولا أجسادكم ولا أجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذالک فرضیت بہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا مغیث الشیع وزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب اشرف الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم
कुल वलियल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुक अलैहि वला बाहि फी हाज़िहि साउ फी वलियम व हाफिज़म क़ाइदम व नासिरा व आना हत्ता तुस्किनहु ज़कात व तुमतअहु फीहा तवीला برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح خوبصورت انداز میں آپ نے زیارت و دعا کروائی. میں اب التماس کروں گا ہمارے آج کے بانی قبلہ ناصر نقوی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات جو آج کی مجلس کے حوالے سے بیان فرمائیں. جناب ناصر جعفری صاحب، سوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج آ کے میرے مرحومین کے لیے دعا کی اور اس مجلس سے اپنے مستفید ہوئے. مولانا نے ہمیشہ کی طرح آج بھی بہترین مجلس پڑھی ہے اور ایام فاطمیہ کے حساب سے پڑھی، اور جتنے لوگوں نے پڑھا اور جتنے لوگوں نے سنا میں ان سب کے لیے دل سے دعا مانگتا ہوں اور بڑی مہربانی. جزاک اللہ ناصر بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سامعین، آپ سب کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. تمام پڑھنے والوں کا، سننے والوں کا اور زیارت و دعا کروانے والوں کا، اور پڑھنے والوں کے دوران اپنا مائک کھلے رکھ کے باتیں کرنے والوں کا، ان کا بھی شکریہ. آپ سب کا شاد رہیں، آباد رہیں. اگلی شب جمعہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سب سے. تب کے لیے میں جب میری آج طبیعت بھی تھوڑی ناساز ہے لیکن اس کے باوجود میں نے کوشش کی کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں. نظامت کا کبھی کوتاہی اگر رہ چکی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بتاتے پتہ نہیں چلنا تھا بس. اللہ بیمار کربلا کہ آپ کو صحت یاب کرے. سید تھوڑی پھوک ہی چاہیے وہ کمپیوٹر میں سے آ نہیں سکتی نا. ڈھونڈ لیں گے طریقہ کوئی. پائپ ہے. صاحب بہت بہت مشکور ہوں میں آپ کی نظامت کا. بہت خوبصورت انداز میں ماشاء اللہ کیا بات انجام دی، اور میں تہہ دل سے مشکور ہوں تمام سامعین کا، تمام ذاکرین کا، مولانا معصوف کا، اور زیارت پڑھنے والے تمام حضرات کا. خاص طور سے ہمارے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب نے بڑی اچھی ماشاءاللہ ہمیں ایڈوائز زبردست ہمارے کے لیے، اور ہمیں دوسری بہت خوبصورت چیز بتائی کہ کیونکہ یہ ایام فاطمی چل رہے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ان دنوں ہم مبارکباد نہ دیں تو بہتر ہے، اس کے بعد کوئی بات دے دیں. ان کی خوشی سے خوشی، ان کے غم سے غم. بے شک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ.